حیدر علی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے عید کا کیا پیغام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں عافیت کے ساتھ عید گزری. اللہ کا شکر ہے. دراصل عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سارے ایشوز آئے تھے. ماشاءاللہ بنگال میں بھی تھوڑے ایشوز ہوئے بڑے جانور کو لے کر. علماء اکرام نے بھی اچھا قدم اٹھایا ہے. متحد ہو کر علماء کو بھی چاہیے کہ اس قدم کو آگے بڑھائیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، خاص کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. قربانی جو ہے یہ آباء و اجداد 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. مسلمان کٹ سکتا ہے بٹ قربانی تو بغیر قربانی کے نہیں رہ سکتا. لیکن اس لیے چاہیے کہ جس طرح سے انتظامات ہیں اسی طرح سے عمل کیا جائے، بشرط یہ کہ دوسروں کو موقع نہ دیا جائے کہ اس طرح سے کوئی بیوقوفانہ حرکت کرے. اس طرح سے ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ سیاسی میدانوں میں آج کل اسپیشلی ہمارے کرناٹک میں کانگریس کے جو لیڈران ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ متحد ہو کر، چاہے کوئی بھی ہو، ادھر سے ہو یا یہاں سے ہو، آپس میں کوئی اختلافات نہ رکھیں، کیونکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر کام کریں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ نے آپ لوگوں کو موقع عہدے دیے ہیں، آپ کو بڑے عہدوں سے نوازا ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. بھرپور فائدہ اٹھا کر جو ہے آپ لوگ جو ہے اسے کام کرنا چاہیے. ذمہ داری دی گئی ہے اس پارٹی کو، ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے. وہی بات ہے، کیونکہ اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ داونگیرے میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے پیش آئے. ہندوستان میں بہت اور آ بھی سکتے ہیں. اس لیے متحد ہو کر، چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو، مسلمان جو لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، جب معاملہ مسلمان کا آتا ہے تو پہلے مسلمان کے ساتھ، پہلے اسلام مذہب کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر پارٹی کے ساتھ رہیں. یہ ضروری ہے. اور دوسری بات، کوئی بھی بڑی پارٹی آپ کو ہاتھ تھامتی ہے تو اس کا بھرپور تعاون کریں متحد ہو کر، تبھی انشاءاللہ کچھ ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور رہی بات فردر جو ہے، بہت ضروری ہے کہ جو 4% ریزرویشن کا معاملہ ہے اس کو ریسنٹلی فوراً اٹھایا جائے، اور اس کو فوراً گورنمنٹ جب تک موجود ہے، جو وعدہ اس نے کیا ہے، حجاب کو بھی لے کر 3 سال لگ گئے، بہت تاخیر ہو گئی. یہ نہیں چاہیے کہ آئندہ جو ہے، جو فردر جو ہے، جو 4% ریزرویشن کا مدعا ہے، اس کو فوراً جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے. یہی میری گزارش ہے. اس موقع پر سب کو عید مبارک. اللہ عام بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ایک خوشگوار موسم میں، پرکیف ماحول میں، پرسکون ماحول میں مسلمانوں نے بنگلور نے عید الاضحیٰ منائی ہے. بنگلور کے مرکزی عیدگاہ قدس صاحب میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی. مولانا عبدالقادر شاہ واجد نے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے صدیوں سے مسلمان عید قربانی، عید الاضحیٰ مناتے ہوئے آ رہے ہیں. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کا مطلوب کیا ہے، اس سلسلے میں مولانا عبدالقادر شاہ واجد نے روشنی ڈالی. اس موقع پر شیواجی نگر کے MLA رضوان ارشد، سابق مرکزی وزیر CM ابراہیم، سابق ریاستی وزیر R روشن بیگ، دیوراج ارس ٹرک ٹرمینل کے چیئرمین وائی سعید احمد اور بھی کئی اہم شخصیات موجود تھیں. جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے صدر حاجی عبدالستار سیٹ اور سیکریٹری عثمان شریف نے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہاں کیے گئے انتظامات و انصرام پر روشنی ڈالی. ان تمام احباب نے حالات حاضرہ کے پیش نظر اہم ترین پیغام دیا. تو دوستو، عید قربان کا پیغام یہ تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے تھے، بالکل اسی طرح تمام انسان رب العالمین کے احکام پر اپنے نفس کو قربان کریں. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. تو قربانی ہی قربانی اور ایثار ہی ایثار ہے. اس ایثار کی پہلی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی تھی. حضور فرماتے ہیں بالخصوص پروردگار عالم ایمان والوں پر رحم و کرم فرما، مولا ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، مومنوں کی ایمان کی حفاظت فرما.
परवरदिगार आलम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों में रहमतों के फूल बरसा दे।